یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے سے کیا کہا؟ اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، تیرا مشورہ کیا ہے؟ تیرا مشورہ کیا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو بھی سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گفتگو کو بھی سنا، اور بیٹا باپ سے کہنے لگا، اے ابا جان آپ مجھے ذبح کرنے سے پہلے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، اس لیے کہ آپ مجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھیں گے میرے گلے سے خون نکلے گا، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم میں کہیں دیری نہ ہو جائے، لہٰذا اے ابا جان اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ اور دوسرا کیا کہا؟ اے ابا جان آپ کو میں مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ میرے پاؤں بھی باندھ لیجئے، میرے ہاتھ بھی باندھ لیجئے، مجھے جکڑ کر باندھ لیجئے، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم ادا کریں گے، یہاں میں تڑپوں گا، میرے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ادا کرنے میں رکاوٹ نہ بن جائے، میرے پاؤں اللہ کے حکم کو ادا کرنے میں رکاوٹ نہ بن جائے، لہٰذا اے ابا جان پہلا کام تو یہ کریے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، اے ابا جان دوسرا کام یہ کریے کہ میرے پاؤں کو بھی باندھ لیجئے، میرے ہاتھ کو بھی باندھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کے ہاتھوں کو بھی باندھ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کے پاؤں کو بھی باندھ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیا اور چھری کو تیز کیا، چھری کو تیز کیا۔ قرآن اعلان کرتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، فلما اسلم وتلہ للجبین، اس کا ترجمہ یہ ہے جب بیٹا بھی راضی ہو گیا، باپ بھی راضی ہو گیا، بیٹا بھی راضی ہو گیا، باپ بھی راضی ہو گیا، تو باپ نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور چھری کو گردن پر پہنچایا، چھری کو گلے پر پہنچایا اور طاقت کے ساتھ ذبح کرنے لگے، طاقت کے ساتھ ذبح کرنے لگے۔ اے لوگوں یہاں مکالمہ ہے، یہاں مقابلہ ہے، رب کائنات ایک مقام پر ہے اور دوسرے مقام پر خلیل ہے، ایک مقام پر دوست ہے، دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہاں دوست بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہلنے لگ گیا، آسمان کے فرشتے رونے لگ گئے، زمین کے فرشتے رونے لگ گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اے رب کائنات کیسا امتحان تو حضرت ابراہیم کا لے رہا ہے، لیکن ابراہیم کے تیرے امتحان پر قربان جاؤں۔ ابراہیم پریشان نہیں ہے، ابراہیم گھبرا رہا نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کو معلوم ہے کہ میں کاٹنے والا ہوں، لیکن چھری کا کام ہے کاٹنا، میرا کام ہے کاٹنا، لیکن بچانے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زور سے کاٹ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ اے چھری خبردار، اے چھری خبردار، اے چھری خبردار۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے چھری تیرے نیچے بھی نبی ہے، اے چھری تیرے اوپر بھی نبی ہے، کاٹنے والا بھی نبی ہے، کٹنے والا بھی نبی ہے، لیکن یہاں حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ارے کیا ہوا، چھری تو چل نہیں رہی ہے، ارے انہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے چھری خبردار، ایک بال بھی کاٹانا تجھے اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں گا۔ ارے چھری سے رب کائنات نے کیا کہا؟ اے چھری خبردار، اگر ایک بال بھی کاٹا نا، اگر ایک بال بھی اسماعیل کا کٹ گیا نا، تجھے اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں گا۔ یہاں چھری پریشان ہے، ارے ایک موقع آتا ہے، بیٹے نے کیا کہا؟ اے ابا جان میرے پاؤں کھول دیجیے، اے ابا جان
میرے ہاتھ کھول دیجئے۔ باپ نے کہا بیٹے تو ہی نے تو کہا تھا کہ ہاتھ باندھ دو، تو ہی نے تو کہا تھا کہ پاؤں باندھ دو، اب کیوں کہہ رہا ہے کہ ہاتھ کھول دو پاؤں کھول دو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر آنے والی قوم یہ کہے گی بیٹا راضی نہیں تھا اس وجہ سے پاؤں کو باندھا گیا، بیٹا راضی نہیں تھا اس وجہ سے ہاتھوں کو باندھا گیا، لہٰذا لوگوں کی بدنامی میں برداشت نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا میرے پاؤں کھول دے، میرے ہاتھ کھول دے، تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے باپ بھی راضی تھا بیٹا بھی راضی تھا، باپ کاٹنے کے لیے راضی تھا بیٹا کٹنے کے لیے راضی تھا، اس لیے کہ اللہ کے نام پر کٹنا بڑی بات ہے، اللہ کے نام پر قربان ہونا بڑی بات ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم آخری کوشش کرتے ہیں، وہ کوشش کیا ہے؟ چھری کو اٹھایا، چھری کی نوک کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھا، ایک وقت آ گیا کہ گلا کٹ گیا، خون نکلنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی کو ہٹایا، دیکھ کر حیران ہو گئے، ارے بیٹے کی جگہ دمبا تھا، بیٹا کھڑا مسکرا رہا تھا، جیسے ہی حضرت ابراہیم نے دیکھا کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے ہی یہ جملہ حضرت اسماعیل نے سنا انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ باپ نے بیٹے کو دیکھ کر کیا کہا؟ اللہ اکبر، بیٹے نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں نے حضرت جبرائیل سے سوال کیا، اے جبرائیل جب باپ کاٹ رہا تھا، بیٹا کٹ رہا تھا، وہاں باپ تھا اور باپ کا بیٹا تھا، تیسرا رب کائنات تھا، تم کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، جب باپ چھری کو چلا رہا تھا، چھری بیٹے کے گلے پر رکھ کر طاقت سے دبا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا فوراً دوڑ کر جاؤ، اے جبرائیل دوڑ کر جاؤ، جنت سے ایک دمبا لو، اس دمبے کا نام ہے وزیر، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے دمبے کو اٹھایا اور اسماعیل کو کھینچا اور دمبے کو وہاں رکھ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان کیا؟ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تم تو کامیاب ہو گئے، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اے ابراہیم تم کامیاب ہو گئے۔ اور آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں، ارے بیٹا ایگزام لکھ کر آتا ہے نا، پیپر لکھ کر آتا ہے، 10th کا ایگزام ہے، بیٹا پیپر لکھ کر آتا ہے، آ کر گھر میں کہتا ہے امی جلدی کھانا نکالیے، کھانا کھا لیا اور امی سے کہنے لگا امی جان پیپر بہت مشکل تھا، امی سے کیا کہتا ہے؟ امی جان پیپر بہت مشکل تھا، ابا کر کر کہتا ہے ابا جان پیپر بہت مشکل تھا، بہن کر کیا کہتا ہے؟ اے بہن پیپر بہت مشکل تھا، بھائی کر کیا کہتا ہے؟ اے بھائی پیپر بہت مشکل تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیپر لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ پیپر مشکل تھا، پیپر لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ پیپر مشکل تھا۔ یہاں امتحان دینے والے حضرت ابراہیم ہیں، امتحان دینے والے حضرت اسماعیل ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ پیپر بہت مشکل تھا۔ ارے بنانے والا کہہ رہا ہے پیپر بہت مشکل تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، اے ابراہیم تم نے سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، میں احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتا ہوں۔ دمبا کٹ گیا نا، دمبا کٹ گیا، لیکن یہاں رک کر آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ دمبا کٹانا، اسماعیل علیہ السلام ہٹ گئے، دمبا کٹانا، اگر حضرت اسماعیل کٹ جاتے، اگر حضرت اسماعیل کٹ جاتے تو قیامت تک باپ کو بیٹے کی قربانی دینا ہوتا۔ اگر اسماعیل کٹ جاتے، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کٹ جاتے تو قیامت تک باپ کو بیٹے کی قربانی دینا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یہ آخری بات سنیے، میرے محبوب معراج میں جا رہے تھے، معراج میں کیا لایا گیا؟ برا، میرے محبوب کو
कहा गया महबूब बैठिए, इस पर सवार हो जाइए, आपको आसमानों पर ले जाने वाले हैं, दोज़ख की जन्नत की सैर करवाने वाले हैं, ये बुर्राक पर बैठ जाइए। मेरे महबूब ने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मेरे महबूब ने कहा मैं नहीं बैठूंगा। अल्लाह ताला से कहा ऐ मेरे परवरदिगार मैं नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठेंगे? तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं आराम से बैठ जाऊंगा, मेरा तो इंतज़ाम हो गया, मेरी उम्मत का भी इंतज़ाम करिए। मेरा तो इंतज़ाम हो गया, मैं सैर करूंगा, मेरी उम्मत का इंतज़ाम करिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब में क्या इरशाद फरमाया? सुनिए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब में इरशाद फरमाया अगर तुम कुर्बानी करोगे ना तो वो कुर्बानी के जानवर को कल मैं पुलसरात पर खड़ा कर दूंगा, कल वो कुर्बानी के जानवर को मैं पुलसरात पर खड़ा कर दूंगा। जो कुर्बानी करने वाला है उस जानवर पर बैठ जाएगा, पुलसरात पार कर लेगा। अरे इसका भी काम बन गया। मेरे महबूब ने खुश होकर बुर्राक पर बैठ गया और ज़बानी हाल से कहने लगे ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा भी काम हो गया, मेरी उम्मत का भी काम हो गया। इस वजह से अल्लाह ताला क्या कहता है? कुर्बानी ज़्यादा से ज़्यादा करो, कुर्बानी ज़्यादा से ज़्यादा करो। एक सहाबी आए और कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हियल अज़ाकी या रसूलल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा हिया सुन्नतो अबे कौम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया मालाना फीहा, मालाना फीहा, कुर्बानी में हमें क्या मिलेगा? तो मेरे महबूब ने कहा लिकुल्लि शअरतिन हसना, एक एक बाल के बदले में तुम्हें एक नेकी अता की जाएगी, एक बाल के बदले में तुम्हें एक नेकी अता की जाएगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर बंदा इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी ना करे, अगर बंदा इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी करे तो वो हम कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह को भी ना आए। अगर इस्तिताअत के बावजूद अगर कुर्बानी बंदा नहीं करता, अगर पैसा रहने के बावजूद 7.5 तोले सोना है या 52.5 तोले चांदी है या उसकी कीमत है, कीमत रखने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता तो मेरे महबूब ने कहा वो हमारी ईदगाह को ना आए। अब यहाँ रुक कर गरीब मुसलमानों को मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, गरीब मुसलमानों को मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अरे वो गरीब मुसलमान जो कुर्बानी नहीं दे सकते, वो गरीब मुसलमान जो कुर्बानी नहीं दे सकते, वो गरीब मुसलमान जिनके पास माल नहीं है। अरे अमीरों का बेड़ा तो पार हो गया, लेकिन गरीबों का क्या होगा? मेरे महबूब से तसव्वुरात की दुनिया में सवाल किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीरों का काम हो गया, पैसे वालों का काम हो गया, लेकिन गरीबों का क्या होगा? तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे उम्मतियों घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐ मेरे उम्मतियों घबराने की ज़रूरत नहीं है। अरे अमीर तो कुर्बानी कर दिए हैं अपनी तरफ से, अरे गरीबों तुम्हारी तरफ से मैंने कुर्बानी किया है। मीना के मैदान में मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुम्बा अपनी तरफ से कुर्बान किया, दूसरा दुम्बा यूं कहकर कुर्बान किया ऐ मेरे परवरदिगार ये मेरे गरीब उम्मतियों की तरफ से है। तो मैं कहना यही चाहता हूँ अमीरों, अरे तुम कुर्बानी करोगे इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, लेकिन गरीबों की कुर्बानी मेरे महबूब ने दे दी है, गरीबों की कुर्बानी मेरे महबूब ने दे दी है। तो यहाँ पर मैं रुक कर कहना ये चाहता हूँ मेरे महबूब ने क्या कहा था मेराज की रात में, मेरा भी काम बन गया, उम्मतियों का भी काम बन गया। आज इस स्टेज से, आज इस मस्जिद से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ मेरे महबूब ने गरीबों को भी बेड़ा पार कर दिया, अमीरों का भी बेड़ा पार कर दिया और तमाम कायनात में ऐलान कर दिया ऐ लोगों जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका होता है। इसलिए कि जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, जो महबूब से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, जो महबूब की सुन्नत से अमल करता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है।